اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ صدق اللہ العظیم۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق اور آدم علیہ السلام کے آگے فرشتوں کا جھکنا اور آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو علم عطا کیا گیا، اس علم کی فضیلت اور فوقیت کی بنا پر آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر فضیلت دینا، اس کا ذکر چل رہا تھا کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آپ آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیجئے، سر جھکائیے اور اس بات کا اقرار کیجئے کہ ہم سے بھی کوئی فوقیت رکھنے والی مخلوق اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرما دی ہے۔ اب یہاں سجدے کی دو قسمیں مفسرین کرام نے بتائی ہیں۔ ایک وہ سجدہ جو سجدہ عبادت ہے، جس کو ہم اور آپ کرتے ہیں، جس کو نماز کا سجدہ کہتے ہیں یا تلاوت کا سجدہ کہتے ہیں یا شکرانے کی نماز پڑھتے ہیں۔ غرض جو سجدہ ہم کرتے ہیں، اپنی پیشانی کو زمین پر رگڑتے ہیں، یہ سجدہ ہے، اس کو عبادت کہتے ہیں۔ تو جب ہم پڑھتے ہیں نماز میں وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ، پرستش اور پوجا اور عبادت کسی کی نہیں ہوگی اللہ، صرف آپ کی ہوگی، تو پھر فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے کیوں حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کے سامنے آپ لوگ سجدہ کیجئے؟ گویا کہ اللہ کی ذات میں ایک اور شریک ہو رہا ہے۔ اشکال پیدا ہوتا ہے نہیں ذہن میں، ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ علماء کرام کا کام ہے، مفسرین اعظام کا کام ہے کہ وہ اشکالات کو دور کرتے چلیں، ورنہ ہی تو ہمارے ذہن و دماغ خراب ہو جائیں گے کہ یہاں اللہ خود ہی کہہ رہا ہے سجدہ کرنے کے لیے، اور اگر ہم جا کے کسی قبر پر سجدہ کرتے ہیں تو مولوی ہماری ٹانگ کھینچتا ہے، وہ کہتا ہے سجدہ نہ کرو۔ وہاں بھی فرشتے نے تو سجدہ کیا تھا آدم علیہ السلام کو۔ یہاں اگر ہم خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر جا کر اگر ہم چادر کو اٹھا کر سر میں اس میں ڈال کر اور گھنٹوں ہم اس میں سجدہ کرتے رہیں اور ان سے منت سماجت کرتے رہیں تو اس میں پریشانی کیا ہے؟ دماغ میں یہ بات ہے، جبھی تو کر رہے ہیں لوگ، وہ سجدے کا انکار نہیں کر رہے ہیں، لیکن ان کے دماغ میں یہ خلش ہے، کہیں نہ کہیں یہ بات پائی جاتی ہے کہ جب آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتوں کو اللہ نے حکم دیا کہ ان کے سامنے تم سر ٹیکو، تو آدم علیہ السلام تو نعوذ باللہ اللہ نہیں تھے،
تو پھر آدم علیہ السلام کے سامنے اللہ تعالیٰ نے فرشتے جیسے نورانی مخلوق کو کیوں جھکایا؟ اور جس نے جھکنے سے انکار کیا الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین، ابلیس نے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں جنت سے ہی نکال کے باہر پھینک دیا، اپنے نظروں سے ہی، اپنی رحمت سے ہی دور کر دیا۔ وجہ کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ دراصل لی آدم کے معنی ہیں الا آدم، الا آدم، آدم علیہ السلام کی طرف رخ کر کے آپ سجدہ کیجئے۔ سجدہ تو اللہ ہی کو تھا، جیسے ہم سجدہ کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ متوجہن الی کعبۃ الشریفۃ، کہتے ہیں نا کہ میں کعبہ شریف کی طرف اپنا رخ کر کے سجدہ کرتا ہوں، یعنی نماز کی نیت باندھتا ہوں۔ اگر قبلے سے آپ پھر گئے آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ جو فرائض آپ کو 13 بتائے گئے تھے ان میں سے ایک فرض یہ بھی تو تھا نا کہ کعبے کی طرف رخ کرنا۔ کعبے کی طرف کے رخ سے اگر ہمارا اور آپ کا رخ پھر جاتا ہے تو نماز نہیں ہوگی، بھلے آپ پوری رات تہجد پڑھیں اور پتہ چلا کہ آپ نے بجائے پچھم کی طرف پورب کی طرف نیت باندھ رکھی ہے تو نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ تو اب جو ہم کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں تو کعبہ کو تھوڑے ہی سجدہ کرتے ہیں، سجدہ کس کو کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہی کو کرتے ہیں۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ وہ سجدہ دراصل وہ سجدہ آدم کو نہیں تھا، وہ سجدہ تو اللہ ہی کو تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون الا ابلیس ابا واستکبر، کہ سجدہ سارے ہی فرشتوں نے کر لیا پر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں سجدہ کرنے والوں کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے پوچھا بھائی کیا مصیبت آ گئی؟ جب سارے فرشتے سجدے میں گر پڑے تو کیوں کھڑا ہے؟ تیرے دماغ میں کون سا کیڑا گھس گیا؟ بتا مجھے۔ انہوں نے کہا کہ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ اللہ تعالیٰ کو بھی وہ سمجھانا چاہ رہا ہے، ابلیس اللہ کو ہی سمجھانا چاہ رہا ہے۔ جیسے آج کے بہت سے ماڈرن زمانے کے لوگ ہیں، شریعت کے معاملے میں مخل ہوتے ہیں، دخل اندازی کرتے ہیں، وہ مولوی ملاؤں کو سمجھانا چاہتے ہیں، اللہ کی حتیٰ کہ وہ رسولوں کو بھی سمجھانا چاہتے ہیں کہ یہاں یہ بات رسول کی سمجھ میں نہیں آئی، نعوذ باللہ۔ آج بھی ہے، آپ یہ نہ سمجھیے ابلیس کے باپ نہیں دادا بیٹھے ہیں اس وقت دنیا میں۔ ہاں، ابلیس تو تھا ہی سب سے بڑا گرو گھنٹال، گمراہی کا وہ ٹھیکہ اپنے سر پر پھوڑنے والا، لیکن ٹھیکرا پھوڑنے والا۔ لیکن آج بھی دنیا میں اس قسم کے لوگ آپ کو مل جائیں گے کہ آپ ان کی شکل و شباہت کو دیکھ کر حیران و پریشان ہو جائیں گے کہ اس انسان کے دماغ میں بھیجا ہے یا گوبر کا کیڑا ہے؟ کیا ہے اس کے دماغ میں جو ایسی باتیں کر رہا ہے؟ تو ابلیس نے اپنی منطق شروع کر دی۔ اللہ نے پوچھا کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا بھائی؟ فرشتوں نے آدم کو سجدہ نہیں کیا، وہ تو اللہ کے حکم کی بجا آوری کے لیے فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ اللہ نے فرشتوں کو پہلے ہی حکم دے دیا تھا کہ مخلوق میں بنانے والا ہوں ایک، دھیان رکھنا اس چیز کا، جب اس مخلوق کو میں بنا دوں اور اپنی روح اس میں پھونک دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تم سب ان کے سامنے سجدہ کرنا۔ حکم پہلے ہو چکا تھا فرشتوں کو، تو فرشتے اسی انتظار میں تھے۔ لیکن کل بتایا تھا میں نے کہ فرشتوں کی جمعیت کی گزر ہوتی تو آدم علیہ السلام کے جو اس پتلے کو دیکھتے تو فرشتے تو کہتے کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کو میرے اوپر ہمارے اوپر فوقیت دیتے ہیں اور جو بھی حکم کرتے ہیں ہم بجا لائیں گے، چونکہ فرشتوں کا کام ہی یہی ہے، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ جیسا اس کو حکم دیا جاتا ہے وہ ویسا ہی کر گزرتے ہیں، آگے پیچھے نہیں کرتے ہماری طرح کبھی ٹائم ہے تھوڑا سانس لے لیں، نہیں،
حکم ہوا اور چل پڑے اللہ کے لیے. تو ہم فرشتے نہیں بن سکتے تو انسان ہی بن جائیں. انسان تو بن سکتے ہیں، انسان ہی تو اللہ نے ہمیں بنایا ہے. انسان بھی نہیں بنیں گے پھر کیا بنیں گے؟ ابلیس بنیں گے. یہی چاہتے ہیں ہم، ابلیس بنیں گے ہم. جیسے ابلیس نے زبان سے انکار کر دیا، ہم عمل سے انکار کر رہے ہیں، ہم اپنے کردار سے انکار کر رہے ہیں. زبان سے انکار کرنا تو کفر ہے. وہ ابلیس کافر ٹھہرا اسی لیے کہ اس نے زبان سے انکار کر دیا. آج بھی جو انسان نماز کا انکار کرتا ہے کافر ہے، وہ سجدے کا انکار کرتا ہے کافر ہے وہ. لیکن علماء اہل سنت والجماعت کا متفقہ فیصلہ ہے کہ جو انسان نماز نہیں پڑھتا ہے، روزہ نہیں رکھتا ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، حج فرض ہے حج نہیں کرتا ہے، گویا ارکان اسلام کی ادائیگی میں قیل و قال یعنی کوتاہی کرتا ہے، لیکن کلمے کا انکار نہیں کرتا، روزے کی فرضیت کا انکار نہیں کرتا، زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار نہیں کرتا، حج کی فرضیت کا انکار نہیں کرتا. کلمہ پڑھتا ہے، اللہ کو اللہ مانتا ہے، رسول کو رسول مانتا ہے، لیکن نماز نہیں پڑھتا. وہ شیطان کے جال میں پھنس جانے کی وجہ سے یا اپنی عملی کوتاہی کی وجہ سے جو بھی شکلیں بنی ہوئی ہیں غرض. لیکن علماء فرماتے ہیں کہ ہم کفر کا فتویٰ نہیں لگا سکتے. اگر آپ دلیل میں اس آیت کو پیش کریں گے کہ شیطان نے سجدہ نہیں کیا تو وہ کافر ہو گیا، نہیں، سجدہ انہوں نے ابا واستکبر، انکار بھی کیا، استکبار بھی کیا. تو ہم تو انکار نہیں کرتے، ہم سجدے کا انکار تو نہیں کرتے نا. نماز نہیں پڑھتے ہیں، یہ بڑا گناہ ہے. مولانا عبد الماجد دریابادی علیہ رحمہ فرماتے ہیں اسی آیت کے ضمن میں، سجدے ہی کے ذکر کے ضمن میں فرماتے ہیں حضرت رحمۃ اللہ علیہ کہ اہل سنت والجماعت کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ اگر انسان سجدے کا انکار نہیں کرتا ہے گو وہ نماز نہ پڑھتا ہو، مسلمان جب بھی ہے وہ کافر نہیں کہہ سکتے. ہم پیچھے بھی یہ مضمون ہم نے بتایا تھا کہ کافر کسی کو بنانا اتنا آسان نہیں ہے. ہمارے جو بھائی ہیں وہ کافر بنا دیتے ہیں کسی کو بھی. کافر جو ہے وہ ابا واستکبر، یہ ابلیس والی خصلت جب پائی جائے گی کہ انکار کر رہا ہے، استکبار کر رہا ہے، اللہ کے مقابلے میں تکبر کر رہا ہے تو پھر وہ کیا ہے؟ کافر ہے. اس لیے ہم کسی کو کافر نہیں کہہ سکتے، کافر کو بھی ہم کافر نہیں کہہ سکتے. کیا پتہ اس کے دل میں خیالات اللہ تعالیٰ کے لیے یقین ہو، رسول کو رسول مانتا ہو، کسی وجہ سے وہ اظہار نہ کرتا ہو. ہمیں کوئی حق نہیں ہے کسی کو کافر کہنا اور کسی کو جنتی کہنا، کسی کو جہنمی کہنا. جنتی کہنے کے آثار ہیں، ان آثار سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے گمان میں یہ آدمی بھلا آدمی دکھتا ہے، اچھا آدمی نظر آتا ہے، ممکن ہے کہ یہ جنت میں جانے کے لائق ہو، لیکن ہم دستخط کر کے سائن کر کے مہر نہیں لگا سکتے کسی کے جنتی کسی کے جہنمی ہونے پر. یہ فیصلہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو شیطان نے کیا بحث شروع کر دی اللہ تعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ بھائی جب سارے فرشتوں نے سجدہ کر لیا تو آپ نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کہنے لگے اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے آگ سے بنایا ہے، ان کو آپ نے مٹی سے بنایا ہے، آدم کو، اور مٹی ہمیشہ نیچے ذلیل رہتی ہے، آگ کو جلاؤ تو ہمیشہ اوپر کی طرف اٹھتی ہے، میرا سر ہمیشہ بلند رہتا ہے، مٹی کو اوپر پھینکو تو وہ نیچے آ کے گر جاتی ہے، آپ کہتے ہو تم اس کو سجدہ کرو. ہے کوئی عقل میں آنے والی بات ہے؟ کیا زبردست عقل لگائی شیطان نے، منطق وہاں بھی شروع کر دی. آج بھی لوگ کہتے ہیں، لوگ کہنے والے کہتے ہیں بھائی نماز اللہ کو تو دل سے ماننے کی بات ہے، یہ تو ایک نقل ہے. اس ذہن کے لوگ ملیں گے آپ کو دنیا میں، ملیں گے. یہ تو ایک عملی جامہ ہے، باقی اصل تو یقین دل کا ہے، معاملہ دل سے ہی کر لو. بہت سے لوگ ہیں نماز پڑھتے ہیں وہ گالی بکتے ہیں، یوں کہتے ہیں. بہت سے لوگ ہیں وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، گالیاں بھی بکتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں. بتائیے ہم نماز نہیں پڑھتے، چلیے ہم گناہ گار ہیں، ہم گناہ کرتے ہیں، لیکن ہم جھوٹ تو نہیں بولتے. اب بھائی تم سے بڑا جھوٹا کون ہو سکتا ہے جو اذان کی آواز کو سن کر کے مسجد میں نہیں آیا تو جھوٹ ہی تو بول رہا ہے، اور کیا بول رہا ہے؟ تو اس کو سچ کہیں گے؟ تمہارا عمل بتا رہا ہے کہ یہ نمازی جھوٹ بول رہا ہے، نماز پڑھ کر گناہ کر رہا ہے.
تو دیکھیے آپ کس طرح شیطان اٹھاتا ہے. جیسے شیطان نے منطق پڑھائی نا کہ ہم تو آگ سے بنے، ویسے یہاں منطق پڑھا دی شیطان نے کہ بھائی یہ نمازی ہو کر بھی گالی بکتا ہے، یہ نمازی ہو کر بھی جھوٹ بولتا ہے، اور ہم تو نماز نہیں پڑھتے تو کم سے کم گالی تو نہیں بکتے. وہ نمازی سے اپنے آپ کو اوپر لے جا رہا ہے، جیسے آگ کو اٹھا کے شیطان منطق لگا رہا تھا. وہ داڑھی رکھتا ہے پھر بھی جھوٹ بولتا ہے. او بھائی داڑھی رکھ کے جھوٹ بولنا بڑا گناہ ہے. ہم تو کم سے کم چلو داڑھی نہیں رکھتے، داڑھی کی توہین تو نہیں کرتے. جہاں شیطان نے پٹی پڑھائی. تو شیطان چونکہ ہمارا ازلی دشمن ہے، اللہ تعالی نے فرمایا یا آدم انک عدو لک ولزوجک فلا یخرجنکما من الجنۃ فتشقى. آدم دھیان رکھنا ذرا، آدم دھیان رکھنا ذرا. یہ جو شیطان گرو گھنٹال جس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا ہے، یہ کیا مصیبت ہے پتہ بھی ہے کچھ؟ ابھی بتاتا ہوں یہ کیا ہے. یہ تمہارا دشمن ہے اور تمہاری بیوی کا بھی دشمن ہے. دیکھنا دھیان رکھنا جنت سے نکال نہ دے تم کو یہ. فلا یخرجنکما من الجنۃ فتشقى. تم دونوں کو جنت سے نہ نکال دے کہیں، پھر تو بڑی مصیبت میں پڑ جاؤ گے تم. فلا تشقى فتشقى، تو تم بڑی مصیبت میں پڑ جاؤ گے. تو شیطان کو کیا بتایا؟ کھلا ہوا دشمن. یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن يتبع خطوات الشیطان فإنه یأمر بالفحشاء والمنکر. دیکھنا ہے ایمان والو، یہاں ایمان والے سے اللہ مخاطب ہے. کیا فرماتے ہیں؟ اے ایمان والو سنو، دھیان سے ذرا توجہ کرو. اس آیات الذین آمنو کا مطلب ہے اے ایمان والو، یوں ہی نہیں بس کان سے ادھر سن نکال. دھیان سے سنو، دھیان سے توجہ دو کہ اللہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. مخاطب ہے بھائی ادھر آنا ذرا. بولتے نہیں بولتے ہم بھائی صاحب آپ سے کہہ رہا ہوں ادھر آئیے. اب وہ متوجہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ایسے اللہ ہم سے کہہ رہے ہیں اے ایمان والو، سن رہے ہو میری بات کو؟ نہیں. کیا کہہ رہا ہوں میں؟ اللہ کہہ رہے ہیں، میں نے کہہ رہا ہوں، اللہ کہہ رہے ہیں. یہ مفہوم بنتا ہے اس کا. اے ایمان والو سنو، دھیان کرو. لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر کبھی نہیں چلنا. کیوں؟ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، وہ ہمیشہ تمہیں برائی ہی کی طرف لے کر چلے گا، برائی ہی کی تبلیغ کرے گا. اس لیے اس کے نقش قدم پر نہ چلنا. جو بھی اس کے نقش قدم پر چلے گا بس سمجھ لو اس کا بیڑا غرق ہو گیا، وہ سیدھا جہنم کے راستے پہ لے جائے گا، اور راستے پہ لے جا کر چھوڑ دے گا اس گڈھے میں جہنم کے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو شیطان نے وہاں اپنی منطق شروع کر دی. اس لیے ہم شریعت کے معاملے میں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی منطق نہ کھپائیں. بس من عن قرآن حدیث کی روشنی میں جو بات ہمیں دستیاب ہو رہی ہے، اب فلاں بزرگ نے یوں کیا، فلاں بزرگ نے یوں کیا، انہوں نے یوں کیا، بزرگ نہیں چلے گا، صحابہ چلے گا. صحابہ آئیڈیل ہمارے لیے. بزرگ نے چادر چڑھائی، بزرگ نے سجدہ کیا، تو ہم بھی کریں گے. کیوں کریں گے؟ کس بات کے لیے کریں گے؟ ہمارے پاس دین نہیں ہے، ہمارے پاس شریعت نہیں ہے، ہمارے پاس قرآن نہیں ہے، ہمارے پاس حدیث نہیں ہے. ہمارے پاس صحابہ کرام کی ساری زندگی ہمارے پاس موجود ہے. حیات الصحابہ پڑھیے کس طریقے سے ہمارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اللہ کے سامنے سر بسجود ہوتے تھے، کس قدر عبادت کرتے تھے کہ وہ نہ رات کو زیادہ سوتے بھی تو ایسی نیند جیسے جس کو نیند نہیں کہہ سکتے ہم. قرآن کہتا ہے کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون. بہت تھوڑے سوتے ہیں، بہت کم. صبح اٹھتے استغفار کرتے ہیں. وہ عبادت کرنے کے باوجود بھی ندامت کے آنسو بہاتے ہیں.
فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہ ایسے ہمارے صحابہ ایسے تھے، اب کہاں رہ گئے اس طریقے کے لوگ؟ فرمایا کہ ان کو ان کی پیشانی پر نماز کی کثرت کی بنا پر ان کی پیشانی پر جیسے بکرا یا بکرے جو بیٹھتے ہیں بکریاں، ان کے گھٹنے پہ جو نشان پڑ جاتا ہے، ایسے ہی صحابہ کی پیشانی پر سجدے کا نشان تھا۔ کہا کہ جب وہ صبح کو صبح کرتے تھے تہجد کے بعد، اس قدر روتے اور تڑپتے اور اللہ کو اس قدر یاد کرتے کہ جس طریقے سے ہوا چلتی ہے تیز، جیسے پتے ہلنے لگتے ہیں، ٹہنیاں ہلنے لگتی ہیں، ویسے ہی صحابہ کرام اللہ کی یاد میں مست ہو جاتے تھے صبح کے وقت میں۔ دیکھنے والا دیکھتا، کہتا ان کو کیا ہو گیا، اتنی تڑپ کیوں ہے؟ ایسا محسوس ہوتا کہ جیسے انہوں نے رات میں اللہ کو یاد کیا ہی نہیں۔ ہم فجر پڑھ کے ہی، واہ بھائی آج میں نے فجر پڑھی، بھائی صاحب تم تو سوتے رہتے ہو، فجر میں ہی اچھل پڑے، وہ پوری رات گزار دی اللہ کی یاد میں، استغفار کر رہے ہیں۔ اسی لیے گشت کے بعد جو وہاں آتے ہیں مسجد میں واپس لوٹتی جماعت، یہی تو فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی استغفار کرتے ہوئے چلو، کیوں؟ جو حق تھا حق نہیں ادا ہوا، اتنا خوف تھا اللہ کا۔ نماز میں اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، کیا ہے یہ؟ یہی تو عاجزی ہے، یہی تو استغفار ہے کہ جو نماز کا حق تھا اللہ، وہ حق ہم سے ادا نہیں ہو سکا۔ کہ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، کہ نماز تو تم پڑھو تو میں ہوں اور تم ہو بس۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ نماز ایسی پڑھو کہ بس تم ہو اور میں ہوں، اللہ فرماتے ہیں اور میں ہوں۔ تو منطق نہیں چلے گی، دستور چلے گا شریعت کا۔ شیطان کی نقش قدم پر ہم چلیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے۔ آج اسی شیطان کے نقش قدم پر چلنے کی بنا پر انسان گمراہی کے راستے پر پڑ چکا ہے اور وہ گمراہی کی دلدل میں گھس چکا ہے، پھنس چکا ہے۔ لیکن میرے دوستو، میرے بھائیو، میرے عزیزو، نبی کے طریقے کو ہم اپنائیں گے اور صحابہ کے طریقے کو اپنائیں گے اور ان کی نقش قدم پر چلنے والے نیک بختوں کے راستے کو اپنائیں گے۔ نیک بختوں کے راستے پر چلنے کی بھی ترغیب اللہ دیتا ہے۔ جو چیز قرآن سے ملتی ہے اس کو ہم لیں گے۔ اب نیک بختوں کی راہ ہے کہ نماز پڑھو، تہجد پڑھو، اللہ کو خوب یاد کرو۔ اب اس نیک بخت وہ نہیں کہلائے گا جو بدعت کو ایجاد کر دے گا، جو نئی چیز کو دین میں داخل کر دے گا، وہ نیک بخت نہیں کہلائیں گے، وہ تو گمراہی کے راستے پر قوم کو لے جانے والے کہلائیں گے۔ اب بھلا بتائیے کہ صحابہ کرام نے نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کبھی سجدہ کیا؟ ایک صحابی ہیں، وہ کسی ملک میں گئے، انہوں نے دیکھا کہ وہاں کے لوگ بادشاہ کو سلام کرتے ہیں، جیسے آج بھی رواج ہے۔ ہندوؤں میں دیکھیے آپ، غیر مسلموں میں رواج ہے کہ جو چھوٹا ہوتا ہے وہ بڑے کے پیروں پہ گر جاتا ہے، آتا ہے تو ہم تو السلام علیکم کہتے ہیں، رخصت ہوتے ہیں تو السلام علیکم کہتے ہیں۔ وہ جب آتا ہے، کوئی مہمان آتا ہے تو وہ اپنے بڑے کی آتے ہی پیر پہ گر جاتا ہے، گرتا نہیں گرتا؟ دیکھا ہوگا آپ نے، بارہا دیکھا ہم نے بھی۔ اور جب وہ رخصت ہوتا ہے تو پیروں پہ گر جاتا ہے۔ یہی تو سجدہ اور کیا ہے؟ ہمارے یہاں تو اگر کسی نے السلام علیکم جھک کر کے، نہیں، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ بہت دور سے اشارہ کرنا ہے تو ہاتھ ہلا دیجئے اور سلام بھی کر دیجئے۔ قریب میں ہے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پورا سلام کیجئے۔ نہیں کرنا ہے تو وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، قرآن کہتا ہے جب تم کو کوئی دعا دے، سلام کرے، جیسا اس نے سلام کیا تم بھی ویسے ہی سلام کرو۔ اور اگر تم بڑھا کر کے ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا کہہ دو تو تمہیں ثواب بھی مل جائے گا اور تمہیں فضیلت بھی حاصل ہو جائے گی۔ یہی ہے ہمارے یہاں تو سلام میں بھی جھکنا جائز نہیں ہے، بالکل ایسے کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ حالانکہ یہ سجدہ نہیں ہے، بڑوں کے سامنے آدمی سر نیچا کر ہی لیتا ہے، یہ حرام نہیں ہے، لیکن اس کے احترام میں اتنا جھک جانا کہ سجدہ ہی ہو جائے، یہ حرام ہے۔ تو بہرکیف تو وہ صحابی جاتے ہیں کسی شہر میں، کسی ملک میں، انہوں نے دیکھا کہ بادشاہ سلامت کو سجدے کرتے ہیں، ان کو بڑی خوشی ہوئی، واہ بھائی واہ، ایک چیز مل گئی ہمیں۔ وہاں سے آئے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں، کہنے لگے حضور میں نے تو عجیب چیز دیکھی،
فلاں ملک یا فلاں شہر میں گیا تھا، وہاں کے بادشاہ کو وہاں کے جو رعایا ہیں وہ سجدہ کرتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میں بھی آپ کو سجدہ کروں، آپ سے بڑھ کر تو کوئی انسان ہی نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ سجدہ صرف اللہ کو روا ہے۔ سنا آپ نے؟ سجدہ صرف اللہ کو روا ہے، صرف اللہ کو جائز ہے، اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، اور رخصت ہونے کے بعد کبھی دیکھا آپ نے اللہ کے نبی کے مزار پر کسی صحابی کو سجدہ کرتے ہوئے، کسی صحابی کو چادر چڑھاتے ہوئے، کسی صحابی کو پھول نچھاور کرتے ہوئے دیکھا ہے ہم نے کبھی؟ کیوں نہیں؟ پھر کیا ہوا؟ یہ پھول کہاں سے آ گیا؟ چادر کہاں سے آ گئی؟ کیوں آئی؟ اگر صحابہ کرام اپنی جان کی بازی لگاتے تھے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک حکم پر اپنی جان نچھاور کرتے تھے، تو کیا اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد کئی سالوں تک بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ چھوڑ کر کوفہ یا عراق چلے گئے کہ اب نبی نہیں رہے، نبی کی زیارت نہیں ہوگی، میں کیسے رہوں گا مدینے میں، میں کیسے جیوں گا مدینے میں، میرے آقا میرے سامنے نہیں؟ تو ہمارے نبی کی محبت میں کہ ہمیں بہت یاد آئے گی ہمارے نبی کی، تو وہ چلے گئے ہجرت کر کے۔ کئی سالوں کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ بلال کیا ہوا، کیسے روٹھ گئے، کیسے ناراض ہو گئے، کیسے مجھے چھوڑ دیا؟ دیکھیے آپ اس حدیث کا مفہوم سمجھیے۔ حضرت بلال اسی وقت نکل پڑے، اسی وقت اللہ اکبر اونٹنی پر سوار ہوئے اور چل پڑے۔ کئی دنوں کے بعد مدینے میں تشریف لائے، اور تشریف لانے کے بعد جو لوگوں نے دیکھا تو سب نے التجا کی کہ اذان دے دیجئے، اذان دے دیجئے، اذان دے دیجئے۔ کہنے لگے میرے بس کی بات نہیں میں اذان دوں، میرے نبی نہیں ہے دنیا میں۔ میں جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا تھا میرے نبی میرے نظروں کے سامنے ہوتے تھے، آج نہیں ہے، میں کیسے دوں گا اذان، مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ تو لوگ تو پریشان ہو گئے کہہ کر کے، پر وہ راضی نہیں ہوئے۔ تو حضرات حسنین رضی اللہ تعالی عنہما چھوٹے چھوٹے تھے، ان کو لوگوں نے پیش کیا کہ تمہاری بات کا انکار نہیں کریں گے، ان سے درخواست کر دو ذرا اذان دیتے۔ آپ نے اذان کی درخواست کی۔ حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما نے کہ چچا جان میں چاہتا ہوں، میری خواہش ہے اور لوگوں کی بھی خواہش ہے کہ آپ اذان دے دیں۔ چنانچہ چڑھے بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ اوپر اور انہوں نے اذان دی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اذان شروع ہو گئی۔ مدینے میں کوہرام مچ گیا، اللہ اکبر، اللہ کے نبی کا زمانہ لوٹ آیا۔ عورتیں نکل پڑی گھر سے چیختی چلاتی چنگھاڑتی، اور جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچے اور وہ تصور، وہ نگاہوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی نہیں پایا اس چیز کو، تو آپ دھڑام سے نیچے گر پڑے، اذان پوری نہیں کر سکے، بے ہوش ہو گئے۔ تو کیا اتنے سالوں تک بلال حبشی اللہ کے نبی کی قبر سے دور رہتے؟ آتی ہے عقل میں یہ بات؟ آتی ہے؟ نہیں آتی ہے نا۔ صحابہ کرام اللہ کے نبی پر جان نچھاور کرنے والے، تو آپ کے انتقال کے بعد یقیناً ہر روز ایک نئی چادر آتی، ہر روز ایک نئی چادر آتی۔ کہاں چادر؟ کچھ بھی نہیں ہے، سمپل ہے۔ ہر روز پھول کا ایک ٹرک آتا وہاں سے، دنیا کے بہترین سے بہترین پھول نچھاور کیے جاتے۔ نہیں ہو رہے نچھاور تو کیوں نہیں ہو رہے میرے دوستو؟ ٹھنڈے دماغ سے سوچو تو صحیح کہ ہمارے لیے آئیڈیل صحابہ ہیں، برابر میں جنت البقیع ہے، جنت البقیع میں کوئی پھول نچھاور نہیں ہے، حتیٰ کہ صحابہ کرام کی قبروں کا پتہ تک بھی نہیں ہے، کوئی کتبہ تک نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ قبر پوجا کے لیے نہیں آئی تھی۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ دوسرے انبیاء کی طرح بھی میری قبر کو تم لوگ پوجا کی سجدے کی جگہ نہ بنا لینا۔ جب اس قدر فرامین ہمارے پاس ہیں، پھر ہم کیوں بھٹک رہے ہیں؟ تو سجدہ دو قسم کا ہے۔ کتنے قسم؟ ایک تعظیمی
ایک ہے عبادت کے لیے۔ تو آدم کو جو سجدہ کیا گیا تھا وہ کیا سجدہ کیا گیا تھا؟ وہ دراصل ایک روایت جو فرماتے ہیں علماء کرام کہ ایک تو یہ ہے کہ آدم کو قبلہ بنا کر سجدہ کیا گیا تھا، اور دوسری وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ آدم علیہ السلام کو تعظیماً سجدہ کیا گیا تھا، جیسے یوسف علیہ السلام کے زمانے میں تعظیماً سجدہ جائز تھا۔ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں تعظیماً سجدہ جائز تھا، اور آپ کے جو 11 بھائی اور والدین تھے ان سب نے آپ کو سجدہ کیا۔ جب مصر میں بلایا آپ نے اپنے بھائیوں اور اپنے والدین کو یوسف علیہ السلام نے، تو سب نے آ کر سجدہ کیا، اور اس سجدہ کرنے کو یوسف علیہ السلام نے خواب میں بھی دیکھا تھا۔ انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، میں نے 11 ستارے دیکھے، چاند اور سورج دیکھا، وہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو والد محترم یعقوب علیہ السلام نے کیا بتایا تھا کہ بیٹا آپ کا اقبال بلند ہوگا، آپ کا اقبال بلند ہوگا، آپ بڑے مرتبے والے ہوں گے، بھائیوں کو مت بتانا میں نے اس طرح کا خواب دیکھا ہے۔ تو جب مصر کے بادشاہ بنے اور جب سب کو بلایا اور جب سب نے آپ کو سجدہ کیا، تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے۔ تو سجدہ تعظیمی جائز تھا اس وقت، لیکن علماء مفسرین ساری دنیا کے علماء کرام اس بات پر متفق ہے کہ امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام میں اللہ کے علاوہ سجدہ کسی کو روا جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی سجدہ کرتا ہے وہ کہے کہ میں تعظیمی سجدہ کرتا ہوں، اس کی بھی شریعت میں گنجائش نہیں ہے۔ جو تشابہ رکھتا ہو غیروں سے، یہ بھی مشابہت ہے، اس کو بھی علماء نے حرام قرار دیا ہے۔ کیا قرار دیا ہے؟ حرام۔ حرام گنجائش نہیں رکھی ہے، بالکل گنجائش نہیں رکھی ہے۔ لہذا اگر ہم قبروں پہ سجدہ کرتے ہیں، سر ٹیکتے ہیں، دیکھا ہے، ان سر کی آنکھوں نے دیکھا ہے سر ٹیکتے ہوئے، اللہ اکبر، کہاں ہیں ہم؟ یہ دراصل ہم جو ہے لا علمی کے شکار ہیں۔ اگر ہم معلومات رکھیں تو جو کچھ بھی لینا ہو، ایک در ہے وہ اللہ کا در ہے، ایک چوکھٹ ہے وہ اللہ کی چوکھٹ ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت اور بندگی کرتے ہیں اللہ، تجھ سے ہی ہم مدد کے خواستگار ہیں۔ تو کیوں نہ ہم ان خرافات سے اپنے آپ کو بچا لیں، اور کیوں نہ ہم نبی کے صحیح تعلیمات پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ ہم دوسروں کے رسم و رواج پر کیوں چل پڑے کہ آج غیر پھول نچھاور کرتے ہیں، ہم بھی نچھاور کرتے ہیں، غیروں کی رسم ہم نہیں اپنائیں گے۔ ہمارے پاس ایک شریعت ہے، ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لائی ہوئی ایک شریعت ہے، ایک روشنی ہے، ایک چراغ ہے، ایک نور ہے، جس پر ہم چل لیں گے تو 100% ہم جنت کے راستے پر چل پڑیں گے۔ تو ہم ان خرافات سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اس طرح کے ذہن و دماغ رکھنے والے لوگوں کو وہ لا علم ہے، ان کو پتہ نہیں ہے، ان کو معلومات فراہم کریں کہ یہ بات ایسے نہیں ہے۔ ہمارے لیے آئیڈیل صحابہ ہیں، صحابہ نے کبھی اللہ کے نبی کی قبر پر چادر نہیں چڑھائی، کبھی پھول نہیں چڑھایا۔ یہ کہاں سے نکلا ہے یہ سسٹم؟ اس سسٹم کو بند کیجئے، توبہ کیجئے، استغفار کیجئے۔ اب تک جو ہوا ہے وہ ہو گیا، اب آئندہ ہم نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ بزرگوں کی قبر پر جانا، علماء نے لکھا ہے کہ آپ گزر رہے ہیں وہاں سے، آپ جائیے، خواجہ باقی باللہ راستے سے گزر رہے ہیں، آپ جائیے، بہت بڑی ہستی تھی، اس میں بزرگوں کی کوئی کوتاہی نہیں ہے، وہ تو اللہ والے تھے، وہ اللہ کے بڑے برگزیدہ بندے تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب تھوڑا ہی کہ ہم ان کو خدا بنا لیں۔ جیسے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا بنا دیا اور یہودوں نے ان کو عزیر علیہ السلام کو بیٹا بنا دیا۔
نہیں، اور ہمارے نبی کے صحابہ تھے، نبی کو نبی کے مقام میں رکھا، جھکنے کے التجا کی تو ہم آپ کو سجدہ کریں؟ نبی نے فرمایا نہیں بالکل نہیں، سجدہ نہیں ہمارا، ایک سجدہ صرف اللہ کو ہوگا، سجدہ صرف اللہ کو ہوگا۔ اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو سب سے پہلے بیوی کو شوہر کے آگے سجدہ کرنے کا حکم دیتا، اتنا شوہر کا حق ہے بیوی کے اوپر۔ لیکن سجدہ چونکہ اللہ کے علاوہ کسی کو روا ہے ہی نہیں، تو میں اس لیے بیوی کو بھی حکم نہیں دیتا سجدہ کرنے کا۔ یہ ہے مطلب۔ اگر وہاں گنجائش تھوڑی سی ہوتی، جیسے ہمارے بھائی نکال لیتے ہیں گنجائش، تو یقیناً یہ حکم ہوتا شریعت میں کہ جب بھی شوہر گھر میں آئے تو وہ سجدے میں گر جائے بیوی، لیکن ایسا حکم تو نہیں ہے، سلام کا حکم ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں ان خرافات سے، بدعات سے اور صحابہ کرام سے جو دین ہم تک پہنچا ہے اس دین پر چلنے والا بنا دے، خرافات سے بچا دے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح معنوں میں اتباع کرنے والا ہم سب کو بنا دے۔ بڑی بات ہے کہ ہمارے یہاں ایک جماعت بھی آئی ہوئی ہے۔ ایک چھوٹی سی بات بتا دوں، کل تھوڑا سا ڈسٹرب ہوا تھا تفسیر میں، شکوہ نہیں کر رہا ہوں، لیکن ایک بات، چونکہ ساتھی ہیں آپ لوگوں کو، تو مرکز نظام الدین سے ابھی جوڑ ہوا ہے بہار کا، میرے علاقے کے بہت سارے لوگ آئے ہوئے تھے، بانوئی ماموں وغیرہ آئے ہوئے تھے، تو کارگزاری بتا رہے تھے، یوں بتایا کہ اتنی کڑھن ہے نظام الدین میں، مولانا سعد صاحب، مولانا احمد لاڈ صاحب، مولانا یعقوب صاحب، مولانا ابراہیم دیولا صاحب اتنی کڑھن کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ بھائیو سمجھو، حقیقت کو سمجھو۔ کیا مطلب؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ شریعت کو صحیح معنوں میں جانو، اس کو سمجھو، سمجھنے کی کوشش کرو۔ بس ایک چھوٹا سا واقعہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے جو اصول اور ضابطے سے اگر ہٹ جاتے ہیں تو کام بگڑ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں ایسی جماعت کے ساتھ بیٹھوں جو فجر کی نماز کے بعد اللہ کو یاد کرنے میں لگی ہوئی ہو، تو مجھے اس سے بہتر ہے کہ میں 4 عربی غلام آزاد کروں، اس سے بہتر ہے۔ پڑھتے ہم سنتے فضائل، پڑھنا الگ ہے، عمل کرنا الگ ہے، عمل کرنا ہے۔ میرا دل چاہتا میں ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھوں، ٹھیک ہے، 4 عربی غلام کے آزاد کرنے سے بہتر ہے، اور پھر میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں۔ یہ پڑھتے ہیں ہم لوگ اشراق، تو ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ میرا دل چاہتا ہے فجر کی نماز جو پڑھ کر اللہ کی یاد میں لگ جائے۔ آدھے گھنٹے کا وقفہ ہوتا ہے، مشکل سے آدھے گھنٹے کا، بہت آگے بڑھ گئے تو 30-35 منٹ ہو جاتے ہیں، کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں ایسی کوئی حاجت ضرورت ہے، اس سے شریعت انکار نہیں کرتی ہے، لیکن جہاں مسجد میں ایک عمل قرآن کے درس کا ہو رہا ہے تو اب سمجھیے کہ اس سے بڑا عمل کوئی نہیں مسجد میں، بس یہ یاد رکھیے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، قرآن سے بڑھ کر اب کوئی عمل نہیں ہے، اس میں شریک ہو جائیے، ساتھیوں کو جوڑ لیجئے۔ پہلی بات یہ حدیث، یہ بھی حدیث ہے، اپنی طرف سے نہیں، کبھی اشکال ہو آپ کو۔ دوسری حدیث، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام میں تشریف لائے، 2 جماعت تھی۔ کتنی جماعتیں تھیں؟ 2۔ ایک تو تسبیح پڑھ رہی تھی، تسبیح پڑھ رہی تھی، اللہ کو یاد کر رہی تھی وہ جماعت۔ ایک جماعت علمی گفتگو کر رہی تھی۔ آپ نے دیکھا دونوں جماعتوں کو، آپ نے فرمایا کہ دونوں جماعت بہتر ہے، دونوں جماعت بہتر ہیں۔ پھر آپ جہاں علمی گفتگو چل رہی تھی وہاں آپ جا کر بیٹھ گئے، پھر آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ انما بعثت معلما، کیا ارشاد فرمایا؟ انما بعثت معلما، مجھے معلم ہی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ تو ترجیحات دیکھیے، آپ نے کیا فرمایا؟ دونوں ٹھیک ہے اپنی جگہ، لیکن ترجیح میں ان کو دے رہا ہوں، اس لیے میں ان کے ساتھ بیٹھ رہا ہوں۔ ترجیح آ گئی نہیں سمجھ میں؟ تو جب قرآن کا کہیں بھی درس ہو، ہم کہیں بھی جائیں، یاد رکھیے کہ علماء کی کوئی مجلس، عالم کی کوئی مسائل کی مجلس ہو، کوئی دین کی بات کی مجلس ہو، تو ہم اپنے روٹین کو تھوڑا چینج کریں، آگے پیچھے کریں، تاکہ انتشار نہ ہو، افتراق نہ ہو، لوگوں کے ذہن و دماغ میں خلف شار نہ ہو۔ میں جماعت کا بہت بڑا حامی انسان ہوں، اور اللہ کا فضل ہے میرا پورا خاندان اس سے جڑا ہوا ہے۔
میں آپ کے اوپر نکیر نہیں کر رہا، لیکن سسٹم کو سمجھیے کہ یہ دونوں حدیثوں کو موازنہ کیجئے کہ ہم جہاں کہیں ایسی مجلس کو پائیں، اول تو مجلس نہیں بھی ہے تو اللہ کے نبی کی وہ حدیث ہے، اشراق تک ہم بیٹھے، اس کے بعد اپنے نظام کو آگے بڑھائیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق بخشے۔ نماز کے بارے میں ثنا کا ترجمہ کر دیا تھا۔ سورہ فاتحہ کا ترجمے کی ابتدا کہ الحمدللہ، الحمد تمام تر تعریفات، الحمد کا ترجمہ ہے تمام تر تعریفات، للہ اللہ ہی کے لیے خاص ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرما، کہنے سننے کو قبول فرما، عافیت کا معاملہ فرما، پریشانیوں کو دور فرما، شیطان کے نقش قدم پر چلنے سے ہماری حفاظت فرما، نفس کی غلامی سے حفاظت فرما، صحابہ کے نقش قدم اور نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات پر بھرپور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری محنتوں کو بار آور فرما، کامیاب فرما۔ اے اللہ جب سے ہم اس مجلس میں بیٹھ رہے ہیں، اے اللہ قرآن کی برکت سے اے اللہ ہم غریبوں کو نواز، اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفا کلی نصیب فرما، پریشان حال بھائیوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنے فضل و کرم سے ہمارے اس مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی جو آمین کی صدا ہے ان کی برکت سے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ بار بار ہمیں ایسی مجالس میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرما، کہنے سننے میں جو کوتاہیاں ہوتی ہیں اللہ معاف فرما۔ اے اللہ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے فضل و کرم سے نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے صدقے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ رب اجعلنی مقیم الصلاة من ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وذرياته وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعلماء أمته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔